يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی 14 آیات، آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 109 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے دو مخاطبین میں سے ایک مخاطب قوم قبطی کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کچھ تفصیل بیان کی ہے آخرت کے حوالے سے، جس کو ہم جزا یا سزا کا دن کہتے ہیں۔ چونکہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کیا، اس میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی مختصر ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آیات کریمہ کو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو بات ہوگی اس کو عرض کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ دلیل روشن یہاں اس کا مصداق مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جانے والا عصا والا معجزہ ہے۔ ویسے تو اور بھی معجزات ان کو نصیب ہوئے یا ملے، تقریباً ان کی تعداد اس معجزے کے علاوہ 12 ہے۔ مجموعی تعداد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وہ 13 ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کو دیے جانے والے سب سے زیادہ معجزات ہیں۔ ان میں سے ایک خاص معجزہ کیا تھا؟ عصائے موسیٰ۔ یہ عصائے موسیٰ بار بار اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی طلب ہوئی قوم کو تو حکم ہوا کہ چٹان پر عصا ماریے، پانی نکل آیا۔ قوم دریا کے پاس پہنچی، حکم ہوا کہ دریا میں ماریے تو دریا میں راستے بن گئے۔ فرعون کے جادوگر سامنے آئے، حکم ہوا کہ ان جادوگروں کے مقابلے میں عصا ڈال دیجئے۔ عصا ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ فرعون کو اللہ کی نشانی دکھلائیے، اور وہ نشانی کیا تھی؟ آپ عصا اپنا ڈال دیجئے۔ یہ مختلف جگہوں پر عصائے موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی۔ تو دلیل روشن سے مراد کیا ہے؟ وہ معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اہم ترین معجزہ ہے اور بار بار اس کا ذکر آتا ہے سیرت موسیٰ میں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ وہ قرآن پاک ہے، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا۔ آگے فرمایا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی ہم نے موسیٰ کو واضح دلائل اور دلیل روشن دے کر کے بھیجا کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، یعنی وہ سردار یا وہ لوگ فرعون کے حکم پر چلے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا، فرعون کا راستہ اور طریقہ درست، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام درست راستے پر تھے، ٹھیک طریقہ تھا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، فرعون کی بات کو مانا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے، جو فرعون کی بات ماننے والے تھے وہ ناکام ہو گئے۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا
اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، یعنی دوزخ میں ڈال دے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے. دنیا کے اندر جو لوگ فرعون کی اقتدا کرتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے، اس کو اپنا مقتدا مانتے رہے، قیامت کے دن وہی لوگ اسی کی پیروی میں اور اس کی اقتدا میں ہوں گے. اب یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ ہم بلائیں گے. تو چونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے منکرین میں سے سب سے بڑا گروہ قوم قبطی تھی، اور یہ قوم فرعون کا کہا ماننے والی تھی، تو قیامت کے دن یہ قبطی قوم فرعون کے پیچھے چلے گی اور فرعون ان کی اقتدا کرے گا، لیڈ کرے گا ان کو، اور پھر فرعون ان کو لے کر چلتا رہے گا. چونکہ اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ اپنے اپنا جو پیروکار ہیں، جو اس کے مقتدی ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ ان کو بھی لے کر کے کہا جائے گا جہنم. اور فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، یہ جہاں اتارے جائیں گے وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. کیسا نقشہ اللہ نے کیا جائے، فرمایا اور اس جہاں میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی. یہ تو آخرت کا منظر ہے، پہلے آخرت کا منظر بیان فرمایا اس دنیا کے اندر بھی ان کے پیچھے لعنت بیان. دیکھیے کیسے آج تک آپ فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، جہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں برے الفاظ سے کرتے ہیں. قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا تو خیر کے ساتھ نہیں کیا، قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا تو ایک لعنتی گروہ کے اعتبار سے کیا، کفار کے اعتبار سے کیا. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ نہیں ہوگا، لعنت دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی، یہی معنی ہے. اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی یہ لعنت ان کا پیچھا کرے گی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، فرمایا جو ان کو انعام ملا ہے وہ بہت برا ہے. مطلب یہ جو صلہ، جو بدلہ ان کو ملا ہے وہ بہت، ظاہر ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی اس کا صلہ ہوتا ہے. اگر ایک طالب علم کلاس میں اپنی پڑھائی پر بہت محنت کرتا ہے، بہت لگاؤ رکھتا ہے، بہت رغبت اور لگن سے کام لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے. ایک بچہ جو غبی ہوتا ہے، بے توجہی کا مظاہرہ کرتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے، بر وقت کلاس میں نہیں پہنچتا، استاد کی بات کو غور سے نہیں سنتا، کام اس کو دیا جائے ہوم ورک نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی بچہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوتا ہے. اب اس کو بھی صلہ ملا، اس کو بھی صلہ ملا، لیکن جس نے خیر کا کام کیا، اچھا کام کیا، اس کو اچھا صلہ ملا، جس نے برا کام کیا اس کو برا صلہ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. اس بات کو اس آیت کو ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیے. یہاں تک فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کی لعنت کا اور ان کی برائی کا ذکر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہوا. لیکن اس آیت کریمہ کا تعلق صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، اس واقعے کے ساتھ، بلکہ اس آیت کریمہ کا تعلق قوم نوح سے شروع ہوتا ہے، قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخاطبین، حضرت لوط علیہ السلام کے مخاطبین، حضرت شعیب علیہ السلام کے مخاطبین، اور پھر موسیٰ علیہ السلام. یہ ساری جو اقوام ہیں جن کا تذکرہ ہمارے سامنے سورہ مبارکہ میں آئے، ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اب قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھو میرے مخاطب، قرآن کہتا ہے یعنی مفہوم میں قرآن کہتا ہے میرے مخاطب اے اہل مکہ تم ہو، تمہارا یہ جو مکہ شہر ہے یہ بھی ایک بستی ہے، گو کہ نسبتاً تھوڑی بڑی بستی ہے، تھوڑا بڑا شہر ہے، لیکن اس سے پہلے جو قومیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ بھی بستیوں میں آباد تھے، وہ بھی شہروں میں آباد تھے، وہ بھی کسی جگہ پہ رہتے تھے. ہم نے ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہیں نیست و نابود کر دیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے شہروں کو تباہ نہیں کیا، شہروں کو باقی رکھا لیکن ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. جیسے قبطی قوم ہے، اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، یا فرعون کے ماننے والے سارے سرداروں کو تباہ کر دیا لیکن ان کا شہر بچائے رکھا، مصر کو کچھ نہیں ہوا. لوط علیہ السلام کی پوری بستی اٹھا کر الٹا کر زمین پر پٹک دی، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، اور اس پوری بستی کو ایک سمندر اور جھیل کی شکل دے دی ہے. اب اس پانی کے اندر جو زندہ چیز جاتی ہے مر جاتی ہے. آج بھی موجود ہے وہ خطہ، وہ ارض آج بھی موجود ہے بحر میت کے نام سے، لیکن اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی، پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی. تو فرمایا کہ اے اہل مکہ، ان بستیوں کا ذکر جو ہم نے کیا ہے یہ بستیوں والے ظالم تھے، ہم ظالم نہیں تھے. تنبیہ ہے، وارننگ ہے
کہ اگر تم بھی ظلم جس طرح ظلم کر رہے ہو اگر اسی ظلم پر قائم رہے تو تمہیں بھی ہم تباہ و برباد کر دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم انسانوں کو تباہ کر دیں شہر کو نہ تباہ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شہر کو پلٹ کر رکھ دیں, کیونکہ پیچھے ہم نے ایسے کیا ہے, کبھی شہروں کو تباہ کیا تو کبھی صرف انسانوں کو تباہ کیا. ذالک, اب دیکھیے ترجمہ, ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید. اللہ اکبر. فرمایا یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں. تھوڑے سے حالات بیان کیے چند قوموں کے, ورنہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. فرمایا ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا ہے. یعنی بعض بستیاں باقی ہیں جیسے مصر, اور بعض بستیاں وہ ہیں کہ جن کو تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد کے کھنڈرات اور آثار اب بھی موجود ہیں, بستی موجود ہے, لیکن بستی میں رہنے والے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. آگے فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب. فرمایا ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. نہ فرعون کام آیا, نہ دوسروں کے شداد اور شدید کام آئے, نہ نمرود کام آیا, نہ قارون کام آیا. کوئی, یہ تو انسانوں میں سے تھے. اور جن معبودان باطلہ کو وہ پوجتے رہے بتوں کی صورت میں, آگ کی صورت میں, ستاروں کی صورت میں, چاند کی صورت میں, وہ بھی کچھ کام نہیں آئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طاقت ہر صورت ہر ایک پر غالب ہے. وما زادوہم غیر تتبیب. اور فرمایا اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے. کیا مطلب؟ اس جملے کو ذرا سمجھیے. وہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ ان کے کام نہیں آئے بلکہ الٹا ان کا نقصان کیا. اب سوال یہ کہ معبودان باطلہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ انہوں نے نقصان پہنچایا. اس کا جواب سمجھیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جن سے فائدے کی توقع تھی, فائدے کی توقع رکھ کر پوجا کر رہے تھے, اب وہ جو پوجا کا عمل تھا اس لیے تھا تاکہ ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچائیں گے, تو اب اس عمل نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ الٹا نقصان پہنچایا. اب نقصان جو پہنچایا ان کے عمل نے نقصان پہنچایا. اللہ نے اس عمل کو منسوب کیا معبودان باطلہ کی طرف, کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ معبود, یہ جو باطل معبود ہے یہ نفع دے سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ نفع کیا رہتے, تمہارے عمل نے تمہیں نقصان پہنچا دیا. یعنی جن معبودان کو تم پوج رہے تھے وہی معبودات تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے. وما زادوہم غیر تتبیب. انہوں نے سوائے نقصان کے, سوائے خسارے کے, یا سوائے کس کے, عذاب کے, اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. یعنی انہوں نے اسی چیز میں اضافہ کیا ہے. آگے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور آپ کا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے, ایسے ہی پکڑتا ہے. اچانک آدھ پہنچتا ہے, اچانک کوئی ہوا آتی ہے, کوئی طوفان آتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, کوئی آواز آتی ہے, کوئی چنگاڑ آتی ہے. ان أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی ہے, سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ سے بچائے, انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنی پکڑ سے. آگے ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. یہ ہے وہ بات میں نے عرض کیا کہ آخرت کا تذکرہ ہے. دیکھیے قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اب آخرت کا ذکر. کیا فرمایا؟ فرمایا ان قصوں میں, یعنی ان واقعات میں, یہ جو اب ہمارے سامنے قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم صالح, اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم, حضرت لوط, حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان تمام بزرگوں کا ذکر ہوا یا ان کی اقوام کا ذکر ہوا. فرمایا اس میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے. جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. وہ دن کون سا ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود. اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر
کر رہے ہیں. یعنی ایک وقت معین ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے، اس وقت تک تاخیر ہے. جب وہ وقت متعین آ جائے گا پھر کوئی تاخیر نہیں. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ. اچھا، من مات فقد قامت قیامہ. جس آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کا انتقال ہی اس کے لیے قیامت ہے. اس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت کبریٰ، ایک قیامت صغریٰ. قیامت کبریٰ وہی ہے کہ نفخ صور ہوگا، پوری کی پوری کائنات مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کو فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال. بس اللہ کی ذات باقی رہے. ایک تو وہ دن ہے، اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں. ایک ہے قیامت صغریٰ. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 4 6 5 10 15 لوگ کہیں پر انتقال ہو جائیں، انتقال ہو جائے ان کا کسی حادثے میں، یا کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر لے تو بڑی سی ہیڈنگ آ جاتی ہے قیامت صغریٰ. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل قیامت صغریٰ کیا ہے؟ قیامت صغریٰ ہر انسان کے لیے اس کی موت قیامت صغریٰ ہے. یہ بھی چھوٹی قیامت ہے کیونکہ اس کے لیے تو قیامت ہو گئی نا، اس کے لیے تو قیامت ہو گئی، اس کی تو جزا اور سزا کا عمل شروع ہو گئی. برزخ کی زندگی میں اس کی جزا اور سزا کا عمل. انسان اسی وقت تک غرور، عاجزی، جو بھی ایک صفات، اچھی بری صفات کا حامل ہو سکتا ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے. جیسے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اب اس کا سلسلہ دنیا کا ختم، عمل ختم، جس کو ہم دارالعمل کہتے ہیں وہ ختم. اب دارالجزا شروع ہو گیا، اور دارالجزا یہ مرتے ساتھ ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی ایک چھوٹی شکل ہے. فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ. یہ وہ دن ہوگا کہ جس روز وہ آئے گی تو کوئی نفس، کوئی متنفس، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی، یعنی اس دن کوئی اللہ کے، دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے الا بإذنہ، الا بإذنہ، الا بإذن الرحمن، الا بإذن اللہ. اللہ کے اجازت کے بغیر، رحمان کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. فمنہم شقی و سعید. پھر ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ توجہ کیجیے. قیامت کے دن خوش بختی اور نیک بختی، اس کا انحصار دنیا کی زندگی پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں انسان جیسی مرضی زندگی گزار لے. قیامت کے دن اللہ 2 گروہ بنا دیں گے، ایک گروہ ادھر کر لیں گے، ایک گروہ ادھر کر لیں گے، آدھوں کو ادھر کر دیا، آدھوں کو ادھر کر دیا، میں نے جہنم کو بھی بھرنا ہے، جنت کو بھی بھرنا ہے، لہذا یہ بدبخت ہو گئے، یہ نیک بخت ہو گئے. ایسا نہیں ہے. لا قانونیت نہیں ہے، لا قانونیت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، کسی دوسری طاقت کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ملک کے اندر یہ پارٹیاں جو ہے وہ بہت زیادہ سر اٹھا رہی ہیں، تو ان پارٹیوں کو لگام دو. ٹھیک ہے جی، لگام دے دیتے ہیں. ہم کیا کریں جناب؟ اس کے لیے یہ ایسا کرو کہ کچھ گرفتاریاں کرو اور ان کے ہم لوگوں کو گرفتار کرو، کم از کم ان کے مطلب 5-6 ہزار بندے گرفتار کرو. تو وہ کیا کرتے ہیں، چاہے اس پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے نہیں ہے، کسی درجے میں ہے کسی درجے میں نہیں ہے، چھوٹا تعلق ہے بڑا تعلق ہے، جیسا بھی ہے، کچھ لوگوں کو اٹھایا، وینیں بھری اور جا کر اس میں قید خانے میں ڈال دیا اور فگرز بتا دیے، جناب ہم نے تو 6,000 بندے نہیں، آپ نے 6,000 کہا تھا، ہم نے 10,000 بندے گرفتار کر دیے، اب تو لگام ڈال دی ہے. یہ دنیا میں خانہ پوری ہوتی ہے، پیپر ورک اس کو کہتے ہیں، کام پورا کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیے قیامت کا منظر ایسا نہیں ہوگا. قیامت میں ایسا نہیں ہے. پہلے اللہ نے کہہ دیا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ ظلم کرنے والے خود اپنے آپ پر ہیں. دنیا کے اندر یہ آخرت کے اندر جو کچھ ہوگا اس کا مدار دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں شقی بدبخت یا سعید نیک بخت، اس کا مدار دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے کہ دنیا میں اگر اچھے اعمال اچھے عقائد کے ساتھ ہوئے، اچھے اعمال، لفظ پہ غور کیجیے گا، اچھے اعمال اچھے عقائد کے ساتھ ہوئے تو آخرت میں خوش بخت. اگر دنیا میں اچھے اعمال ہوئے لیکن عقائد برے ہوئے، یا اعمال ہی اچھے نہ ہوئے، اعمال ہی اچھے نہ ہوئے، تب بھی انسان خوش بخت نہیں ہے بلکہ بدبخت ہے.
دیکھیے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا. مطلب کیا ہے؟ وہاں چیختے رہیں گے، داڑتے رہیں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. یہ جو زفیر کا لفظ ہے نا، زفیر بنیادی طور پہ کہتے ہیں یہ جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھا جب وہ آواز نکالتا ہے رونے والی یا جو بھی اس کی آواز ہوتی ہے، اس کی جو دھاڑ ہوتی ہے، اس کی جو چیخ ہوتی ہے، اس کا جو چلانا ہوتا ہے، اس کو زفیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو گدھوں کی طرح چیخیں گے، چلائیں گے، داڑے ماریں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یہ جملہ بڑا غور سے پڑھیے گا اس کو. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے. بات سمجھنے والی ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جب تک زمین و آسمان ہیں اسی میں رہیں گے. ایک بات. دوسری بات الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جتنا آپ کا پروردگار چاہے. یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں، ان کو سمجھیے گا، بہت اہم ترین باتیں ہیں. قیامت کے دن پہلے تو یہ نقشہ سمجھیے دوسری آیات کریمہ کی روشنی میں. قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب جہنم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. جو درمیان میں اصحاب الاعراف ہوں گے ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جن کو سزا مل کر کے جہنم سے نکالنا ہوگا ان کو بھی نکال دے. اب دروازے بند ہو گئے. دروازے بند ہونے کے بعد اب یہ جو جہنم میں ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ. یہ تو ہے قرآن پاک کا عام جو بیان کردہ اصول، ضابطہ اور آخرت کا منظر ہے وہ یہ. اس آیت کریمہ سے کچھ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس آیت کریمہ میں سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہاں مگر الا ما شاء ربک. یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، اس کو پہلے سمجھیے، ما دامت السماوات والارض کو بعد میں سمجھائیں گے. جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ آپ کا رب چاہے. مطلب یہ کہ کچھ عرصہ جہنم سے نکالے بھی جا سکتے ہیں یا کچھ لوگ نکالے بھی جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جب پہلے کہہ دیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو پھر اس میں سے جن کو نکالا جائے گا تو پہلی بات تو ہو گئی غلط، پہلی بات تو سمجھ میں نہ آئی. اس کا جواب سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے کہ یہاں علماء کرام نے، مفسرین نے بہت ساری تعویلات کی ہیں. ظاہر ہے آیات کریمہ ہے اور دوسری آیات کریمہ کے ساتھ ملانا ہے اس کو. تو دوسری آیات کریمہ کے ساتھ جب ملا کر اس کو جوڑ کر کے پڑھتے ہیں تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ الا ما شاء ربک کا جو استثناء ہے، یعنی یہ جو خاص طور پہ استثناء کیا گیا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مفہوم، کہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے نکالے جانے والے لوگ جن کی استثناء یہاں کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے. کتنا عرصہ وہ جہنم میں رہیں گے؟ اللہ کی مرضی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے. الا ما شاء ربک کا یہی معنی ہے. ویسے تو جہنم میں جانے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جن کو اللہ چاہے گا ان کو اللہ نکال دے گا. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جہنم میں بھیجے جائیں گے بہت سارے لوگ، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ نکالنا چاہے گا نکال دے گا. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ مومنین ہوں گے کہ جو گناہوں کی اپنا پاداش میں جہنم میں ڈالے جائیں گے اور سیکل کر کے اور صاف ستھرے کر کے اپنے گناہوں کا جو غبار اور وبال ہے اس کو اپنے اوپر سے ختم کروا کر کے پاک صاف ہو کر کے اب جہنم سے نکالے جائیں گے. اور پھر آب حیات یعنی نہر حیات ہے،
نہر حیات ہے جو کہ جنت سے باہر ہے. اس نہر حیات میں ان کو نہلایا جائے گا, ان کو نہانے کا حکم دیا جائے گا کہ یہاں نہا لو. جب وہ نہا لیں گے تو وہ جو جہنم کا گرد و غبار اور وہ جو جہنم کی کالک اور وہ جو جہنم کا جو مطلب ایک گندا قسم کا چہرہ ان کا بن چکا یا جسم گندا بن چکا, اب یہ سب کچھ ختم ہو کر کے بہترین پاکیزہ شفاف اور صاف ستھرے ہو کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ ہے معنی الا ما شاء ربک کا. ٹھیک ہے, اب جو پہلے جملہ ہے ما دامت السماوات والارض, اس کو ذرا سمجھیے. جب قیامت برپا ہوگی تو کیا آتا ہے؟ اذا السماء انفطرت, آسمان ٹوٹ جائے گا, زمین ختم ہو جائے گی. جب زمین بھی ختم ہو گئی, آسمان بھی ٹوٹ گئے, تو پھر قرآن نے کیوں کہا کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین زندہ رہیں گے؟ تو آسمان و زمین تو ٹوٹ جائیں گے. ہاں, آسمان و زمین تو ٹوٹ جائیں گے, تو یہ پھر جہنمی جہنم میں کون سے آسمان و زمین کے باقی رہنے تک رہیں گے؟ یعنی آسمان و زمین تو ہے نہیں. پھر قرآن پاک نے کیوں کہا کہ جب تک آسمان و زمین باقی ہیں اس وقت تک یہ جہنم میں رہیں گے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں. پہلا جواب یہ سمجھیے کہ ما دامت السماوات والارض کا مفہوم یہاں پر دوام ہے, ہمیشہ ہے. عرب کے اندر کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے بیان کرنا مقصود ہو, کوئی کام یہ کہا جاتا ہو کہ یہ کام ہمیشہ ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا, تو اس کے لیے کہتے ہیں ما دامت السماوات والارض, یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا جب تک آسمان و زمین موجود ہے, یہ کام ہوتا رہے گا. مطلب آسمان و زمین کی طرف اضافت نہیں ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا, اس کام کو فنا نہیں ہے, اس کام کو اختتام نہیں ہے. مطلب یہ جی زمین و آسمان باقی رہیں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یہ چیز باقی رہے گی. جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے, اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آسمان و زمین کو ذکر کیا تو یہ حقیقی آسمان و زمین ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقی آسمان و زمین. اب وہ حقیقی آسمان و زمین کون سے ہیں؟ یہ تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے, پھر وہ کون سے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اہل جنت جس زمین پر ہوں گے, جس جگہ میں ہوں گے, اس کو قرآن پاک نے زمین کہا ہے. سورہ زمر کے آخر میں کیا ہے؟ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اس زمین میں ٹھکانہ دیا جو ہمیں بطور وراثت کی ملی. اس زمین میں ہمیں ٹھکانہ دے دیا, اب اس وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جب بھیج دیا جائے گا تو انہیں ان کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. جنت سے وہ اپنے جہنم والا ٹھکانہ دیکھیں گے اور ان کو نظر آئے گا کہ وہ جو ٹھکانہ ہے جہنم میں وہ ہمارا تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم بچ گئے اور ہم جنت میں آ گئے. جہنم میں موجود جہنمی, جہنم سے ان کو دکھایا جائے گا جنت میں ان کا ٹھکانہ, کہ اگر تم نیک کام کرتے, اچھے کام کرتے, ایمان لاتے تو تمہارا ٹھکانہ وہ ہوتا. ٹھیک ہے, اب یہ جو جہنم میں اہل جنت کا ٹھکانہ جو تھا وہ جہنمیوں کو الاٹ کیا جائے گا, وہ وراثت ان کو ملے گی. اور جو جنت میں اہل جہنم کی زمین تھی یا ہے اس کو اہل جنت کے سپرد کیا جائے گا. اسی بات کا شکر ادا کریں گے اہل جنت کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت کا وارث بنایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جہنم خود ایک زمین ہے. لہذا ما دامت السماوات والارض کا مطلب یہ کہ جب تک یہ زمین قائم ہے, کون سی زمین؟ جہنم کی بھی اور جنت کی بھی. تو جب تک یہ قائم ہے یہ جہنم میں ہی رہیں گے, یہ جہنم میں ہی. اچھا آسمان کہاں سے آ گیا؟ جنت میں آسمان کہاں سے آ گیا؟ اچھا جنت یا جہنم میں جو زمین ہے اس کو قرآن پاک نے ایک اور مقام پر بھی بیان کیا ہے. یہ تو وراثت کی بات ہے نا. ایک اور مقام پر سورہ ابراہیم میں بیان کیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس زمین اور آسمان کا ذکر سورہ ابراہیم میں موجود ہے. فرمایا یہ وہ دن ہے, یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے, ان آسمانوں کو ایک دوسرے آسمانوں سے. یوم تبدل الارض غیر الارض, اس دن ہم اس زمین کو دوسری زمین سے, والسماوات, اور ان آسمانوں کو دوسرے آسمان بدل لیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قیامت کا نقشہ ہے جو قرآن پاک نے کھینچا. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن کی جو زمین اور آسمان کا ذکر ہے کہ یہ جب تک زمین و آسمان رہیں گے
تو یہ جہنم میں رہیں گے. بالکل یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ قیامت کے دن چونکہ زمین اور آسمان ہیں، یعنی جنت اور جہنم کے جو زمینیں ہیں وہ زمینیں ہیں، اور ان کے اوپر جو صاحبان ہیں وہ صاحبان کیا ہیں؟ آسمان ہیں. لہذا وہ زمین و آسمان جب تک رہیں گے یہ ہمیشہ جہنم میں، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ اکبر. قرآن مجید نے اہل جہنم کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. مثلا قرآن کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، سورہ اعراف. فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تکبر کیا. آگے فرمایا کہ وہ جہنم میں، وہ جنت میں نہیں جا سکے. لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. تو جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، ان اہل جہنم کا جہنم سے نکل کر جنت میں جانا ناممکن ہے. اچھا، دوسری جگہ پر قرآن پاک نے اس عجیب نقشہ اور کھینچا ہے، اور وہ سورۃ النساء ہے. فرمایا ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. فرمایا جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قیامت کے دن سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں جہنم کا عذاب چکھائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں جہنم میں ان قریب جہنم میں ڈالیں گے. اب یہ جلودہم، جب ان کی کھال اور ان کی جلد اور ان کا جسم جلے گا، نضجت جلودہم، ان کا جسم جب جل جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ایک نئی کھال ان کے اوپر اتاریں گے، چڑھائیں گے، تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. یعنی ان کا جسم ختم نہیں ہوگا. جسم ختم یہ نہیں ہے کہ جسم ختم ہو جائے بس ختم ہو، نہیں. فرمایا بار 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 ان کو عذاب دیے. اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، قرآن پاک نے کئی مقام پر ذکر کیا ہے کہ یہ جہنمی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیے ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. اچھا جی، الا ما شاء ربک، آپ کا رب جو چاہے. اس سے اللہ کی قدرت اور طاقت کا بھی اظہار ہوتا ہے. دیکھیے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کافر کو، مثال کے طور پر کافر کو جہنم سے نکال کر کے باہر لے آئے، اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ اس بات پہ، اللہ کی قدرت. ہاں اللہ کریں گے نہیں ایسا، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ معاف ہی نہیں کریں گے. کر تو ہم سکتے ہیں، لیکن شرک کے علاوہ باقی گناہوں کی معافی کا امکان ہے، لیکن شرک والے گناہ کی معافی کا امکان ہی ختم. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. یہاں پر بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے جو اوپر والی آیت میں. فرمایا جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے. وہی سارا. اچھا یہاں سے جہنم سے، جنت سے کس کو نکالا جائے گا؟ جہنم سے تو نکالے جانے والے سمجھ میں آ گئے کہ بھئی گناہگار مومن ہوں گے ان کو نکال دیا جائے گا. الا ما شاء ربک، یہاں پر کیا استثناء ہوگا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ جنتی ہیں، اس سے مراد وہ جنتی ہیں کہ جن کے لیے جنت تو اللہ نے لکھ دی کہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ انہیں صفائی کروائیں گے. وہی مراد ہے، جو پہلے گزر گئے وہی جہنم میں جا کر، جہنم میں لے جا کر ان کی صفائی کروائیں گے، اور صفائی کروا کر پھر جنت میں داخل کریں گے. کیونکہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ جسے جنت میں ایک دفعہ داخل کر دیا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. حدیث میں بڑا ایک زبردست واقعہ آتا ہے، مختصر سا عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جو مارا مارا پھرے گا 99 نیکیاں لے کر، اسے ایک نیکی نہیں مل رہی ہوگی، اس کو پروردگار کی طرف سے ہوگا کہ تیرے پاس ایک نیکی ہوتی تو میں تجھے جنت میں بھیج دیتا، جا کہیں سے ڈھونڈ کے لا ایک نیکی. تو وہ مارا مارا پھرے گا، ڈھونڈتا پھرے گا، کوئی آدمی مجھے نیکی دے، باپ ماں بہن بھائی رشتہ داروں کے پاس جائے گا. آخر کار اسے ایک آدمی ملے گا اور وہ آدمی کہے گا بھائی کیوں پریشان، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. حاجی 99 نیکیاں ہیں، ایک نیکی
کی کمی ہے، اگر وہ مل جاتی تو میں جنت میں جاتا۔ اب یہ اپنے گریبان میں جھانکے گا، میرے پاس 99 گناہ ہے، ایک نیکی ہے، جسے 99 نیکیوں پر نہیں بخشا گیا مجھے ایک نیکی پر کیسے بخشا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے، ایک منظر نامہ اللہ کے رسول نے کھینچا ہے کہ قیامت کا ایک منظر نامہ ہوگا، وہ ایک نیکی والا اپنی ایک نیکی اس 99 نیکی والے کو دے دے گا کہ جا تیرا بھلا ہو جائے، ہاں جی میں تو جب تو نہیں جا پا رہا تو میں ایک نیکی والا کیسے جاؤں گا، تو چلا جا، ہاں جی تیرے پاس 100 نیکیاں ہو جائیں۔ وہ ایک نیکی لے کر دوڑتا چلا جائے گا اللہ کے پاس، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ باوجود اس کے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب وہ نیکیاں لے کے جائے گا اللہ پوچھیں گے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ فلاں بندے نے دی ہے، جاؤ اس کو بھی بلا کر لاؤ، اس کو بلا کر لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا جنت میں چلے جا، تو پہلے چلا جا، جب تو میرے بندوں کے ساتھ رحمت کرم کا معاملہ کر سکتا ہے تو میں یہ ایک مطلب اسی طرح کا ایک منظر، بالکل اسی طرح کا ایک منظر نامہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا جو بالکل جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، اندر جنت کے حالات اور مناظر دیکھے گا، باہر کھڑا ہوگا، ویسے تو تفصیل سے یہ آتا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا، جہنم میں چیخے گا، چلائے گا، داروغہ جہنم پوچھے گا بھائی کیا ہوا تجھے اللہ کے حکم سے، تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور ہیں، ہاں جی، اور اللہ کی صفات بیان کرے گا کہ اللہ سے کہہ دیں مجھ پر عذاب میں صرف اتنی کمی کر لیں کہ کچھ دیر کے لیے جہنم سے باہر لے آئیں، اللہ اس کی مان لیں گے، جہنم سے باہر آنے کا حکم ہو جائے گا، پھر وہ باہر آ کر کھڑے ہو کر کے کچھ دور مناظر دیکھے گا، جنت ہے، کہے گا یا اللہ جنت میں نہیں بھیجنا تو نہ بھیج، پر جنت کے دروازے کے پاس تو کھڑا کر کے جنت کو دیکھنے تو دے، تیری جنت کو دیکھو تو صحیح، یہ حسرت تو باقی، یہ حسرت تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے دروازے کے پاس کھڑا کروا دیں گے، پھر وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا پروردگار تیری جنت کتنی حسین و جمیل ہے، باہر سے بیٹھ کر کے، باہر سے کھڑے ہو کر کے کیا نظارے۔ اس موقع پہ میں ایک جملہ درمیان میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم حرمین شریفین کے کسی بھی دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، باہر بہت تپش ہوتی ہے، بہت حرارت ہوتی ہے، لیکن کسی بھی دروازے کے سامنے جب جاتے ہیں نا تو وہ جو اندر کولنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے ٹھنڈک آ رہی ہوتی ہے اور ایک لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جس دروازے سے ڈائریکٹ سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہو، وہاں تو سرور اور مطلب لذت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال وہ جو آدمی باہر کھڑا ہوگا عرض کرے گا یا اللہ اتنی زبردست حسین و جمیل قسم کی جنت اور خوبصورت جو ہے وہ مناظر اور اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی مہک اور اندر سے ہوائیں، پروردگار ایک دفعہ اندر جانے کا موقع دے دے، پھر جلدی نکال دینا، اب وہ چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول مسکرا کر یہ واقعہ بیان فرمایا جب وہ اس بندے کو جب اندر بھیج دیا جائے گا تو کچھ دیر وہ اندر گھومے گا پھرے گا، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں جاؤ جا کر اس کو کہو وقت ہو گیا ہے، چلو ہاں جی باہر نکلو اب۔ جب وہ جائیں گے تو بندہ کہے گا اے پروردگار تو نے تو خود ہی کہا تھا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے اسے باہر نہیں نکالوں گا، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے لے بندے تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، دیکھیے کہ یہاں یہ بندہ اصل میں اس کا ٹھکانہ یہ جنت ہی تھا، لیکن ایک طریقے سے ایک ہیلے بہانے سے کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا۔ تو جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے، مراد یہ کہ وہ جنت سے باہر نہیں آئے گا، ہاں جنت میں جانے سے پہلے اس جنتی کے لیے یہ بھی ایک جنتی ہے جس کے بارے میں تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا کہ یہ جنتی ہے، لیکن اس کو کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھیجا گیا، یہی مطلب ہے الا ما شاء ربک کا عطاء غیر مجذوذ۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ جملہ جو اہل جنت کے لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں کاٹی جائے گی، یہ اللہ کی ایسی بخشش ہے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، یہ جملہ یہ آیت کریمہ بظاہر اس کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، مخاطب کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اور بہت سارے مواقع پر قرآن پاک میں بظاہر خطاب حضور کو ہے لیکن سنانا کس کو ہوتا ہے؟ امت کو۔ یہاں سنایا امت کو کیا ہے، غور کیجیے گا۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، فرمایا تو یہ لوگ جو پرستش کرتے ہیں یعنی معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں، اس سے آپ خلجان میں نہ پڑنا، مطلب یہ کہ اس سے آپ پریشان نہیں ہونا۔ کیسے بھائی؟ ان کے پاس دولت دیکھ کر، ان کے پاس سرمایہ دیکھ کر، ان کے پاس ان کے کام ہوتے ہوئے دیکھ کر کے، ان کے حالات اچھے ہوتے ہوئے دیکھ کر کے، اور اپنے اوپر مصیبت کے پہاڑ دیکھ کر کے پریشان نہیں ہونا۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ اسی طرح کی پوجا کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا
پوجا کرتے رہیں وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، فرمایا اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بغیر کسی کمی زیادتی کے دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آیت نمبر 95 94 110 آیت نمبر 110 سورہ ہود آیت نمبر 110۔ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی آخری 14 آیات کریمہ آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 123 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے، کفار کے رویے اور ان کے معاندانہ سلوک کے نتیجے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی۔ دوسری بات، استقامت علی الدین کا حکم ہے، استقامت علی الدین کا حکم ہے۔ اور تیسری بات، قرون اولیٰ میں پچھلی امتوں میں جو نافرمان تھے ان کی ہلاکتوں کو اجمالی طور پر بیان کیا اور نصیحت کی کہ اگر تم بھی یہ رویہ اختیار کرو گے تو ہلاکت تمہارا بھی مقدر ہو جائے گی۔ بس یہ 3 باتیں۔ پہلی بات، رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کا تذکرہ کیا کہ محبوب اگر آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کو یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، ان کو بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ تو اس سے قوی شبے میں ہیں. یعنی کیا معنی یہ کہ یہ جو کتاب ان کے درمیان آئی، اس کتاب کے اندر ان کا شبہ بہت مضبوط ہے اپنے طور پر، اور اس شبے کے نتیجے میں ان کی ہلاکت یقینی تھی اگر یہ لوگ اگر ان لوگوں کے حوالے سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، یعنی قیامت متعین نہ ہوتی، تو ان کے درمیان کب کا ہم فیصلہ کر چکے ہوتے. آگے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک کہ جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے. یہاں تک بات ہو گئی تسلی کی. اب اگلی بات، دوسری بات کیا تھی؟ استقامت علی الدین کا حکم ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے اور پوری امت کو یہ بات سمجھائی ہے اس تناظر میں کہ دین پر ثابت قدم رہو. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. بس جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے، آپ اور جو آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں، وہ قائم رہیے اور حد سے تجاوز نہ کیجیے. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جائیے، یا ان کی طرف مائل نہیں ہونا، ورنہ تو آپ کو آگ آل لپٹے گی اور اللہ کے سوا آپ کا اور دوست کوئی نہیں. یعنی آپ کے علاوہ آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز. اچھا، ثم لا تنصرون، پھر آپ کو کہیں سے مدد بھی نہیں مل سکے گی. اب توجہ کیجیے جی. حکم ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے لوگ اس بات پر قائم رہیے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ بات ہے دین پر کاربند رہنے کی. قرآن مجید نے ثابت قدمی کے حوالے سے ترغیب دی ہے. مثلا سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا. فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا اور یہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ایک بات. دوسرا سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ استقامت دین کا حکم دیا ہے کہ ان الذین کا ترغیب دی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو ہم آسمان سے رحمت کے فرشتے ان کے اوپر اتار دیتے ہیں، یعنی رحمت والے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کی ہر آن ہر گھڑی ان کی مدد اور نصرت کرتے رہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہے رحمت کے فرشتوں کے اتارا جانا کہ تاکہ تمہیں کوئی خوف نہ ہو، کوئی حزن نہ ہو اور تم اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت کو قبول کر لو. یہ دیکھیے ترغیب کے لیے کتنی زبردست اور جامع بات کہی گئی. اور پھر یہی بھی بات ختم نہیں کی گئی. فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے کیا ہیں؟ کارساز ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے معین ہیں، تمہارے ولی ہیں، اور تمہیں آخرت میں اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کی جائے گی تمہارے لیے، نزلا من غفور الرحیم. تو خلاصہ یہ ہے کہ آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ استقامت علی الدین یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا ایک اہم ترین باب ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی مختصر چھوٹی سی بات فرما دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی نصیحت کی ضرورت
نہ ہو، کسی کے پاس مجھے جا کر کے کوئی نصیحت اور واعظ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس اتنی بات فرمایا آمنت باللہ، یعنی میں اللہ پر ایمان لائے، یہ بات کہہ، اور کہنے کے بعد ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس پہ ثابت قدم رہے۔ یہ جو ثابت قدمی ہے نا، مشکل ترین کام ہے، مشکل نہیں، مشکل ترین کام ہے۔ ایسے تھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 جملے میں بات سمجھا دی، قرآن پاک نے اتنی بڑی ترغیب دے دی، اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی۔ ثابت قدمی بہت مشکل ترین کام ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں ہوں تو تب بھی ثابت قدمی نہیں رہتی، مشکلات ہوں تو تب بھی ثابت قدمی نہیں رہتی، اگر کہیں مرتبہ بلند ہو جائے تو تب بھی ثابت قدمی بڑی مشکل کام ہے، کہیں تنزل ہو تو تب بھی ثابت قدمی مشکل کام ہے۔ ثابت قدمی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں، بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا ولولہ ہوتا ہے، بڑا مطلب آپ تبلیغی جماعت میں چلنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، آپ کسی مطلب ولی اللہ کے ساتھ بیعت کا سلسلہ کرتے، ابتدائی طور پہ آپ کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، لیکن دن بدن آہستہ آہستہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جذبہ کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل وہ سلسلہ یا چھوٹ جاتا ہے یا اس کی قدر و منزلت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے، اس سے کہتے ہیں استقامت کے مخالف عمل کرنا، استقامت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے۔ خیر الامور اوسطها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے معاملات میں درمیانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، یہی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ایک دن کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر 2 رکعت پڑھ لی، پھر اللہ اکبر 2 رکعت پڑھ لی، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر پڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی اس نے 20-30 نفل پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی، لیکن کیا یہ روزانہ پڑھ پائے گا؟ کیا یہ روزانہ پڑھنے کا عزم کرتا ہے؟ نہیں، آج تو پڑھ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اگلے لمحے وہ فرض نماز کے لیے بھی نہ آئے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم پوری رات اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کسی درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں، کسی جلسے میں شریک ہوتے ہیں، کسی محفل میں ہوتے ہیں، وہاں اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یقیناً اللہ کے رسول کی بات، تلاوت ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، ساری اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، ساری رات یہ سلسلہ ہوا، لیکن صبح جب اذانوں کے قریب وقت ہوتا ہے وہ ظالم جلسے والے بھی اسی وقت جا کر چھوڑتے ہیں۔ جب اذانیں بالکل قریب ہوتی، اذانوں کے وقت نہیں چھوڑتے، چلیں اذانوں کے وقت بھی چھوڑیں تو پھر بھی لوگ نماز پڑھ لیں، لیکن اذان سے کوئی آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے چھوڑتے، جب وہ وہاں سے چھوٹتے ہیں اور پھر لوگ اپنے اپنے مقام پہ پہنچ کر کے اتنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ جا کر سو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوا پوری رات محافل سننے کا؟ کیا فائدہ ہوا پوری رات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا؟ ہم سے فرض نماز نکل گئی، بات سمجھ رہے؟ تو استقامت علی الدین بہت۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مجھے اس موقع پر یاد آ گئے، اللہ اکبر۔ روما سلطنت کے ساتھ جنگ تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور اس جنگ کے دوران آپ اور آپ کے ساتھ تقریباً کوئی 80 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے۔ اب جو نصرانی بادشاہ تھا اس نے ان تمام قیدیوں کو بلایا اور ان کے اس وقت جو بڑے اور امیر سمجھے گئے وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس نے سردار نے کہا کہ چلیں اسے میں اپنے کنٹرول میں لے لوں گا تو باقیوں کو کنٹرول میں لینا آسان ہو جائے گا۔ آپ سے کہنے لگا کہ نصرانی ہو جاؤ، آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ میں دین محمد چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کروں۔ کہا دیکھو مان جاؤ ورنہ نہیں تو میں یہاں پر آگ جلاؤں گا، اس پہ کڑایا رکھواؤں گا، تیل ڈلواؤں گا، ابالوں گا اور آپ کو اس میں ڈال دوں گا، یہ آپ کو سزا دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں دین اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کڑایا منگوایا، آگ جلوائی، تیل ڈلوایا، اور تیل جب خوب ابلنے لگا ایک قیدی کو بلایا، فرمایا کہنے لگا کہ نصرانی ہو جاؤ۔ اس قیدی نے کہا ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ اس نے جلاد کو کہا کہ اٹھا کر کے کڑائی میں ڈال دو۔ صحابی رسول ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اٹھا کر کے کڑائی میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کے وجود کے اوپر سے کھال گوشت سب کچھ جل گیا، ہڈیاں جو ہے وہ
تیل کے کڑائی میں تیل کے اوپر تیرنے لگ گئی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پھر کہا، اے عبداللہ دین اسلام چھوڑ دو، نصرانی ہو جاؤ، ورنہ تمہیں بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا جلاد کو اسے بھی ڈال دو۔ حضرت عبداللہ کو پکڑا گیا، تیل کے کڑائی کے قریب لے جایا گیا۔ تو جب تیل کے کڑائی کے قریب گئے تو آپ رونے لگ گئے، اور آپ کے رونے کی آواز باقاعدہ بلند ہوئی۔ سپاہی فوجی خوشی خوشی سے سردار کے پاس پہنچے کہ وہ شخص تو رو رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے، آپ کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہا بلاؤ۔ حضرت عبداللہ آئے۔ حضرت عبداللہ سے اس نے کہا کہ عبداللہ لو اب تمہیں سمجھ آ گئی؟ کہا نہیں، تم غلط فہمی کا شکار ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں اس لیے ڈرا ہوں، میں اس لیے رویا ہوں کہ میں جلنے سے ڈر گیا۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں اس لیے رویا کہ میں تیل اور آگ سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا۔ سنو اے بے ایمان، میں موت سے ڈرا نہیں، رویا اس بات پہ ہوں، حسرت اس بات کی ہے کہ میری ایک جان ہے، رویا اس بات پہ ہوں کہ کاش کہ میری 100 جانیں ہوتی، اسی طرح تیل کے جلتے کڑائی میں ڈالا جاتا اور بار بار میں جلایا جاتا اور بار بار شہید کیا جاتا۔ سردار بڑا پریشان ہوا، نصرانی بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا استقامت کا مظاہرہ کرنے والا آدمی اور اتنا اپنے دین پر پختہ آدمی۔ اس نے کہا اچھا، اس نے پینترا بدلا، انداز بدلا۔ اس نے کہا اے عبداللہ چلو چھوڑو، آپ ایسا کرو کہ آپ نصرانی ہو جاؤ، آپ کو میں اپنی بیٹی نکاح میں بھی دیتا ہوں اور اپنی آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا لعنت بھیجتا ہوں، میں دین محمد چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ عیسائی نہ ہو، آپ نصرانی نہ ہو، آپ ایک کام کر لو، میری پیشانی پہ بوسہ دے دو۔ اگر آپ ایسا کرو گے، میری پیشانی پہ بوسہ دے دو گے تو میں آپ کو بھی آزاد کر دوں گا اور آپ کے ان سارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کیا تو اپنے اس قول کو پورا کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پہ پختہ ہوں اور پورا کروں گا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے قول و قرار کے پکے تھے۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا۔ اس نے بھی اپنے وعدے کے مطابق حضرت عبداللہ کو بھی اور دیگر مجاہدین کو بھی رہا کر دیا۔ اب یہ سارے مجاہدین جب رہا ہو کر کے گئے، ادھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر مل چکی تھی کہ عبداللہ نے یہ کام کیا ہے۔ تاریخ انسانیت نے، آسمان کی نیل گون چھت نے یہ منظر دیکھا کہ وقت کا 23 لاکھ کا مربع میل کا حکمران استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے جماعت کے ساتھ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا عبداللہ میرے قریب آؤ۔ جب وہ قریب آئے تو آپ نے پہلے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور پھر سارے مسلمانوں کو کہا کہ ان کی پیشانی پہ بوسہ دو۔ استقامت علی الدین آسان کام نہیں ہے۔ جلتا تیل، ابلتا تیل اور اس کے سامنے کوئی آدمی ڈٹ جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا اس وقت دجال کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ اس زمانے میں، اس دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو شخص یہ کہہ دے گا کہ تو خدا نہیں، صرف اتنی بات کہہ دے گا تو خدا نہیں، وہ اس وقت کا ولی ہوگا۔ استقامت علی الدین قرآن اور حدیث سے اس کی بہت ترغیب ملتی ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ دیکھیے جی، فرمایا کہ اپنے رب کے حکم پر استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ اور یہ استقامت حاصل کیسے ہوتی ہے بھائی؟ استقامت حاصل ہوتی ہے، چند اس کے اسباب ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کو چھوڑ کر دین کی طرف مائل ہونا، یہ انشاءاللہ آپ کو استقامت دین کا فائدہ دے گی۔ مسجد کو آباد کرنا استقامت دین کا فائدہ دے گی۔ نماز کا اہتمام کرنا استقامت دین کا فائدہ دے گا۔ مصائب، آلام، تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا استقامت کا فائدہ دے گا۔ غیر کے طریقے کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ استقامت دین کا فائدہ پہنچائے گی۔ اپنے دل کے اندر سے دنیا کی حرص اور لالچ نکال کر کے
اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل پیدا کرنا، یہ استقامت دین کا فائدہ دے گا۔ غرباء، مساکین، محتاجوں کے ساتھ نرم خوئی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ خرچ کا معاملہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ والا، یہ انشاءاللہ استقامت دین کا فائدہ دے گا۔ اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ استقامت دین کا فائدہ پہنچائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا استقامت دین کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں استقامت دین کے اسباب میں سے ہیں، اور جو چیزیں استقامت دین کے خلاف ہیں ان میں ظاہر ہے انسان کا گناہوں کی طرف مائل ہونا، کافر کے ساتھ یا فاسق اور فاجر بد مذہب کے ساتھ تعلق اور دوستی جوڑنا، نماز سے دور ہونا، مساجد کی طرف نہ آنا، اللہ والوں سے دور ہونا، ٹھیک ہے، صبر کا مظاہرہ نہ کرنا، اسی طریقے سے دین سے دوری، علم حاصل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں استقامت دین کے خلاف ہیں۔ تو استقامت دین کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اسی کے لیے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جو لوگ اس دنیا کے اندر ظلم اختیار کرتے ہیں، ظلم کون لوگ اختیار کرتے ہیں؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے کفر اختیار کیا۔ تو ظالموں کی طرف میلان، دیکھیے دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے کلی طور پہ میلان، یعنی کوئی آدمی کفر اختیار کر لے، ایک یہ میلان ہے، اور دوسرا میلان قلبی۔ میلان قلبی کیا ہے؟ ایک کلی طور پہ اس کی طرف مائل ہونا، یعنی پوری طرح کافر ہو جانا۔ ایک کافر نہیں ہو رہا ہے، مومن ہے، مسلمان، لیکن کافروں کا طرز، کافروں کی طرز معاشرت، کافروں کا طور طریقہ، کافروں کا تمدن اور تہذیب اسے پسند ہے، مسلمانوں کے طور طریقے کو، تہذیب و تمدن کو اختیار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ اس وقت غور کیجئے کہ جو لوگ پہلے داڑھی کو برا سمجھتے تھے، اب وہ ایک عجیب سٹائل کی داڑھی رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بالکل سیدھی، وہ سیدھا کرواتے ہیں، اس کو جیل چل لگا دو، وہ سیدھا کرتے، اور لمبے لمبے بال، اور وہ بھی درمیان میں سے پورے بال لمبے نہیں ہیں، خاص سٹائل بنا۔ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر داڑھی نہیں رکھ رہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ان بدباطن لوگوں کا طرز معاشرت ہے جو آج اختیار انہوں نے کر لیا ہے۔ آج کے دور میں جب سے اس بات کی تحقیق سامنے آئی ہے کہ خواتین کے اندر داڑھی والوں کی طرف میلان زیادہ ہے، تو نوجوانوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان کی پیروی ہو رہی ہے، رحمان کی بات کو قبول نہیں کیا جا رہا، رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اختیار کیا جا رہا، رسول اللہ کی سنت کو نہیں پسند کیا جا رہا۔ یہ تو طرز معاشرت ہے اغیار کا، اور اغیار کے طرز معاشرت کو اختیار کر کے کبھی کامیابی، یہی بات یہاں سمجھائی گئی ہے کہ استقامت دین کا فائدہ تب ہوگا جب آپ رسول اللہ کا طریقہ اختیار کریں گے، ظالموں کے طریقے پہ چلیں گے، فتمسکم النار، پھر تمہیں آگ ہی چھوئے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہ ہے، نہ رہے گا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو ظالموں کے طور طریقے کو چھوڑ دو، اور نبی کے طور طریقے۔ دیکھیے دنیا کے اندر معاشرت کے دو ہی طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو نبی نے بتایا ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو نبی نے منع کیا ہے۔ دو ہی طریقے ہیں۔ جس طریقے کو نبی نے بتایا ہے اس طریقے کو ماننا نبی کی پیروی ہے، جس طریقے کو نبی نے منع کیا ہے اس طریقے کو اختیار کرنا نبی کی مخالفت ہے۔ اب یہ دو ہی طریقے، یا یہ کہ نبی کی بات کو مانا جائے، نبی کے طریقے کو فالو کیا جائے، یا نبی کی مخالفت کی جائے۔ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قوم فلاح پا جائے تب جب وہ نبی کے خلاف چل رہی ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی کا طریقہ اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور نبی کا طریقہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو ظالموں اور فاسقوں کے طریقے کے برعکس ہے، وہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ظالموں کے طریقہ کار کو اختیار مت کرو، اور اسی کو حدیث مبارکہ میں ان الفاظ میں سمجھائے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ نصرانیوں کی مشابہت نصرانی بنا دے گی، عیسائیوں کی مشابہت یعنی یہودیوں کی مشابہت یہودی بنا دے گی، ہندوؤں کی مشابہت ہندو بنا دے گی۔ اور اگر رسول اللہ کی مشابہت اختیار کریں گے، بڑا مشہور واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص نقالی کیا کرتا تھا، جیسا لباس وہ پہنتے وہ بھی پہنتا، جیسی پگڑی وہ باندھتے ویسے وہ باندھتا، جیسے جس اسٹائل سے وہ چلتے وہ بھی چلتا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ یہ بندہ میری نکالی کر رہا ہے. تو مختصر اس کا یہ کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کی کامیابی لکھی ہی اس بات میں ہے، یعنی اس طرز معاشرت کی وجہ سے اس کو میں نے کامیاب لکھ دیا ہے کہ وہ آپ کی نکالی کر رہا ہے، یعنی آپ کی پیروی کر رہا ہے. تو خوشائند بات ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ والوں کی جو ہے وہ مشابہت کرتا ہے، ان جیسی ٹوپی، ان جیسا اپنا حلیہ، ان جیسا جو ہے وہ لباس، ان جیسی پگڑی، ان جیسا طور طریقہ، ان جیسی بات چیت، ان جیسا طرز معاشرت اختیار کرتا ہے تو یہ کامیاب آدمی ہے، ناکام آدمی نہیں ہے. آگے فرمایا واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند ساعات میں نماز پڑھا کرو. دیکھیے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ صبح و شام دن کے دونوں کناروں پر، دن کے دونوں کناروں سے مراد یہاں پر بعض علماء نے ظہر اور عصر کا وقت لیا ہے، ظہر اور عصر کا وقت لیا ہے، اور شام کے سارے اوقات میں نماز پڑھا. تو اس میں شام کے جو اوقات ہیں یعنی رات کے، اس میں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یعنی جو تاریکی کی نمازیں ہیں وہ 3 ہیں اور اجالے کی نمازیں کتنی ہیں 2. تو فرمایا کہ دونوں دن کے دونوں سروں میں یعنی دونوں نمازیں جو دن میں ہوتی ہیں اور رات کی تاریکی میں جو تینوں نمازیں ہیں ان سب کی پابندی کرو. مطلب یہ کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو. وہ اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ علیہ سورہ بنی اسرائیل میں کریں گے، 5 نمازیں قرآن پاک سے کیسے ثابت ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ اچھا ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا کہ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی. بڑا کمال جملہ ہے، بڑا ہی کمال جملہ ہے. نیکیاں گناہوں کو، بس ایک لفظ کہتا ہوں اگر اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. رات جتنی مرضی تاریک ہو، رات جتنی مرضی تاریک ہو، کٹا ٹوپ اندھیرا، لیکن صبح کا اجالا جو ہی پھیلنا شروع ہوتا ہے اس کی تاریکی ختم ہوتی جاتی ہے. گناہ جتنے زیادہ ہوں، جب بندہ نیک اعمال شروع کرتا ہے تو گناہ دھلتے جاتے ہیں. بس ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ بات کہاں کہی گئی؟ نماز کی پابندی میں. اب علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی پابندی سے گناہ مٹتے ہیں. ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کے دوران جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ دوسری نماز کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. ایک وضو کرنے کے عمل سے جسم کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے ہونے والے جو گناہ ہیں ان کو جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ، ان گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ. اب کبیرہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مومن کو کبیرہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے. مومن ہو کبیرہ گناہ کرے یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پھر اگلی بات فرمایا گیا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا، نماز کو قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں، نماز کو قائم کرتا ہے. کیا کہا گیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے روکتی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک شخص جو کہ ایک عورت کے اوپر فریفتہ تھا، عورت نے شرط لگا دی کہ آپ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پیچھے 40 دن مسلسل با جماعت نماز ادا کریں تو میں آپ کے ساتھ تعلقات اپنا لوں گی. اب وہ شخص اس شرط پہ امیر المومنین کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی. 40 دن جب پورے ہوئے، اس کے گھر کے قریب سے گزرا، عورت نے کہا آ جاؤ. کہا نہیں، اب جس کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، جس کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے وہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے، اب تیری ضرورت نہیں رہی، تیری ضرورت ہی نکل گئی. اس کی مجازی ختم، اس کی حقیقی شروع. عورت بھی سیانی تھی، اس نے کہا ہی اس لیے تھا کہ امیر المومنین کی ابتدا میں جو آدمی 40 روز پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کے دل کے اندر سے برائی کو اور برے خیالات کو نکال دے گا. تو برا خیال نکل گیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو یہاں پر بھی یہی سمجھایا گیا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس پابندی کے ساتھ نماز کی برکت سے وہ گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے. اسی لیے کہا ان حسنات یذھبن السیئات. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ بھی ہے کہ مومن سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو مومن کو اس وقت تک چین آتا ہی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، استغفار نہ کر لے. تو یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان اگر گناہ کر بھی لے تو گناہ کر کے اگر فوراً توبہ طائب ہو جائے گا تو یہ توبہ ایسی نیکی ہے جو گناہ کو مٹا دیتی ہے.
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کر کے توبہ کر لے. معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے گناہ کرو پھر توبہ کرو، معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اچھا آدمی ان میں سے وہ ہے، گناہ گاروں میں سے اچھا وہ ہے کہ جو توبہ کر لے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، فرمائے ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کرتے رہیے، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ عظیم الشان عمل ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا ہے. اگر پچھلی امتوں کے لوگ یہ دعوت اور نصیحت کا کام کرتے رہتے تو وہ ہلاک نہ ہوتے، لیکن جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ ہلاک ہو گئے. اب اس امت کو ترغیب دی گئی ہے کہ تم اگر یہ کام چھوڑ دو گے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا سبب قرار دیا ہے. ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا، اور دوسرا جہاد کو چھوڑنا. جب تم جہاد چھوڑ دو گے لسلط اللہ علیکم الذلہ، تم پر اللہ ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیں گے. اور دوسری بات امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور تب بھی کیا ہوگی؟ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، پھر ظالم اور جابر حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، تو جو امتیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے، ایسے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے. ہاں الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے سے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، بخش دیا، یعنی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ اکبر. فرمایا آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں انہیں اللہ ظلم کے ساتھ تباہ کر دے، ایسا اللہ نہیں ہے. یعنی آپ کا رب ظالم نہیں ہے، آپ کا رب ظالم نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتے ہوئے نیکوکار یعنی نیک لوگوں کو تباہ کر دے. اللہ ظالم، اللہ اس وقت تک لوگوں کو تباہ نہیں کرتے جب تک ان کے اوپر اتمام حجت نہیں ہو جاتا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے جو سردار بڑے عیش و عشرت والے صاحب ثروت صاحب حیثیت صاحب مقام و مرتبہ لوگ ہوتے ہیں ان کو آرڈر کرتے ہیں. آرڈر سے مراد یہ کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں. ویسے تو وہ ہوتے ہی فاسق فاجر ہیں لیکن اب ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں بھائی تم انتہا کو چھو لو. جب وہ انتہا کو چھو لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، ہم انہیں پیس کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ نیکوکاروں کی بستیوں کو ہلاک کر دے. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک، اور اگر اللہ جو تمہارا پروردگار ہے وہ چاہتا تو تم تمام لوگوں کو ایک جماعت کر دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر آپ کا پروردگار رحم کرے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ زبردستی چاہتے تو سبھی لوگ ایک امت ہوتے، لیکن اللہ زبردستی نہیں چاہتے لہٰذا لوگ اختلاف کرتے رہیں گے. ہاں سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے وہ اختلاف نہیں کریں گے. یہ اختلاف کس چیز کا ہے؟ توحید کے مسائل میں، نبوت کے مسائل میں وغیرہ میں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ فرماتا ہے اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے. سوال یہ کہ کیا اللہ نے اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اختلاف کے لیے پیدا کیا، نہیں، اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کون کرتا ہے اور میری مخالفت کون کرتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وہ اللہ تمہارا پروردگار جس نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے پروردگار کا قول پورا ہوا، آپ کے رب کی بات وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات پوری ہوئی. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنات سے، انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا.
جنات اور انسان، جہنم کا ایندھن یہ دو ہی لوگ ہوں گے، یعنی جہنم میں یہ دو لوگ ڈالے جائیں گے. کون لوگ؟ ایک انسان اور دوسرے جنات، کیونکہ حکم کا مکلف اللہ نے ان دو مخلوقات کو بنایا ہے. دیکھیے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب، اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں یا کرتے ہیں، ان سے ہم آپ کے دل کو قائم رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، آپ کی ثابت قدمی کے لیے ہم نے پچھلے لوگوں کے واقعات اور پچھلے امتوں کے حالات بیان کیے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان میں آپ کے پاس حق پہنچ گیا، یعنی ان واقعات کے ذریعے سے، ان قصوں کے ذریعے سے آپ، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت کے واقعات ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ اپنا عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ اپنا عمل کیے جائیں گے. وَانتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور تمام امور کا لوٹنا بھی، رجوع بھی اسی کی طرف ہے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.